بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز وقار، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے امور دین کے متعلق کہ امور دین کون سی چیزیں ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے، ان کے دلائل کیا ہیں۔ سب مسلمان اور اب تو غیر مسلم بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ایک انسان کو جن حالات سے واسطہ پڑتا ہے تو دین اسلام ان کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ تو 5 طرح کی چیزیں ہیں جن کو امور دین کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، اعتقادات، یعنی وہ امور جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 2، عبادات، یعنی وہ امور جن پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عملی مشق کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 3، آداب یا اخلاقیات، ایسے امور جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ نمبر 4، معاملات، انسان ایک دوسرے کے ساتھ جو لین دین کرتا ہے انہیں معاملات کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 5 ہیں عقوبات، یعنی کسی بھی اسلامی معاشرے میں مجرم کو اس کے جرم کی سزا دینا عقوبات کہلاتا ہے۔ امور دین میں سے پہلی چیز ہے اعتقادات یعنی عقائد۔ پہلے ہم جانتے ہیں کہ عقیدہ کہتے کسے ہیں۔ عقیدہ دل کی اس تصدیق کو کہتے ہیں جو کسی تصور میں یقین پیدا کر دے، یعنی کسی ذہنی تصور کو جب دل سچا مان لیتا ہے اسے عقیدہ کہا جاتا ہے۔ مثلا فرشتے ایک تصور ہمارے ذہن میں آیا اور ہم نے اس کو دل سے مان لیا تو یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ اور عقیدہ عقد سے بنا ہے، اور عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو۔ تو عقیدہ کو بھی عقیدہ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے گرہ یعنی گانٹھ مضبوط ہوتی ہے ایسے ہی عقیدہ دل میں مضبوط ہو جاتا ہے، اور جس طرح گرہ اپنی جگہ سے ہلتی نہیں تو عقیدہ بھی دل میں جم جاتا ہے، ہلتا نہیں، نہ تبدیل ہوتا ہے، اس لیے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اب ایک اور بات سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عقیدے اور نظریے میں کیا فرق ہے۔ کیا عقیدہ اور نظریہ ایک ہی چیزیں ہیں یا الگ الگ؟ تو سامعین عزیز وقار، بنیادی فرق یوں سمجھیں کہ عقیدہ کبھی بدلتا نہیں اور نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نظریے کی بنیاد تجربات پر ہوتی ہے، جبکہ عقیدے کی بنیاد وحی یعنی قرآن اور حدیث کی بنا پر ہوتی ہے۔ یعنی عقیدے کو ہم عقل و تجربات کی کسوٹی پر نہیں پرکھتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرتے ہوئے اس کو مان لیتے ہیں، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہو سکتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کا علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ناقص ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اب جانتے ہیں امور دین میں سے پہلی چیز اعتقادات کے متعلق کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر ایک مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے۔ 6 بنیادی چیزیں ہیں جن پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ان کو ایمانیات بھی کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ نمبر 3، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ نمبر 5، آخرت پر ایمان لانا، اور نمبر 6، تقدیر پر ایمان لانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 6 چیزیں ہم نے ایمانیات میں سے شمار کی ان کا ہمارے پاس کیا ثبوت اور دلیل ہے؟ تو ہمارے پاس اس کا ثبوت اور دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج نے صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، اس کے کپڑے سفید تھے اور بال بالکل سیاہ تھے۔ ہم میں سے اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اس پر سفر کا کچھ اثر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھا اور اپنے ہاتھ زانو پر رکھ کر بولا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے اسلام کے متعلق کچھ بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے متعلق یہ بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور رمضان شریف کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر اگر تو اس کی استطاعت رکھتا ہے۔ قال صدقت، تو اس شخص نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، تو ہم نے تعجب کیا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو سامعین کیوں تعجب اس بات پر ہوا کہ تصدیق تو وہ کر سکتا ہے جسے پہلے سے جواب معلوم ہو، پہلے سے کسی چیز کا علم ہو، اور سوال وہ کرتا ہے جسے علم نہ ہو۔ تو اس پر تعجب ہوا کہ سوال بھی کیا اور پھر تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس شخص نے کہا کہ مجھے ایمان کے متعلق خبر دیجئے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جواب میں یہ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور یہ کہ تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ قال صدقت، تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یا عمر اتدری من السائل، کہ اے عمر کیا تو جانتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، کہ بے شک یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ محدثین کرام اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اور جو چیزیں ایمانیات میں سے ہم نے ذکر کی ہیں وہ اسی حدیث یعنی حدیث جبریل سے لی گئی ہیں۔ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے اپنا چینل IS بولتے حقائق۔ دیجیے اپنے میزبان محمد بشارت کو اجازت۔ اللہ حافظ۔